إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حضرات محترم، تمام قسم کی تعریفات یہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں. درود و سلام آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. مختصر کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، سورہ آل عمران 4 پارہ، اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں ایک حکم دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ جلدی کرو. کس چیز کی جلدی؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف بخشش کی. تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم یہ اللہ کی توفیق سے مسجد میں آئے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی معاف فرما دے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بخشش کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کی وہ جو جنت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے. اور وہ کیسی جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اللہ نے اس کی چوڑائی کا ذکر کیا کہ اس کی چوڑائی جو ہے السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. 7 آسمانوں اور زمین کے برابر اللہ کی وہ جنت، اتنی بڑی جنت ہے وہ. اور کیسی وہ جنت ہے؟ اور اس جنت کے کچھ حصے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جنت الفردوس بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی سوال کریں، اللہ سے مانگے تو جنت الفردوس کا سوال کریں. اور اس میں ایک جنت عدن بھی ہے. جنت عدن وہ حصہ جنت کا کہ جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کسی ایسے باغ میں جائیں، پارک میں جائیں، حدیقہ جس کو کہتے ہیں، گارڈن، کہ جس کا مالک بڑا ہی شاندار قسم کا آرکیٹیکٹ قسم کا وہ ہو، اور وہ ڈیزائن کرے اس باغ کو، اس پارک کو، تو دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں جی اس نے تو پودوں کو ہی بڑی بڑی عجیب شکلیں دے کے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے. تو وہ رب جو ہے، جو ان سب کا خالق و مالک ہے، جو اس نے وہ باغ تیار کیا ہوگا، وہ کہتا ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جنت عدن
اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اسی جو اس کے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی جنت اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اللہ جس بندے کو تو سب سے کم جنت کا حصہ دے گا وہ کتنا ہوگا؟ سب سے تھوڑی جنت. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. عذاب مل رہا ہے جہنمیوں کو، سزا مل رہی ہے، وہ اپنی سزا پوری کر کے نکلا. اب اس نے جنت میں جانا ہے، دیکھتا ہے جنت تو بڑی ہوئی ہے، اور وہ جنت بھی کتنی بڑی میں نے بتایا کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج کی سائنس تو یہ بڑی دور کی بات ہے نا کہ یہاں سے پہلے آسمان جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی. اور پھر یہ جو آسمان کی موٹائی ہے جس کو ہم لینڈر کہہ سکتے ہیں، یہ موٹائی کراس کرنے میں بھی 500 سال لگیں گے، پھر آسمان کی چھت پہ پہنچے گا بندہ. اللہ اکبر. اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا، پھر اس کی موٹائی اتنی. اسی طرح 7 آسمانوں کا اگر بندہ غور کرے تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کتنی بلندیاں اور کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ کی جنت کتنی بڑی ہو گئی. سبحان اللہ. تو وہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا اللہ سے اللہ کتنی جنت جو سب سے تھوڑی ملے گی، جس کو سب سے کم جگہ، وہ کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے لیے تو جگہ ہی کوئی نہیں، مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے خوش ہو جا، دنیا کے اندر جو سب سے بڑی بادشاہی تھی جا میں تمہیں اتنی جنت عطا کرتا ہوں. دنیا کے اندر سب سے بڑی بادشاہی. اللہ اکبر. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملتی ہے. اس سے بڑی بادشاہی دنیا میں کسی کی نہیں تھی. مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک پھیلی ہوئی. پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل، عثمان غنی رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کئی لاکھ اور زیادہ بڑھ گئی. کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی. ایشیا بھی اس میں شامل، افریقہ بھی اس میں شامل، یورپ بھی اس میں شامل. کہاں تک؟ اللہ اکبر. یہ جو رشیا کے علاقے ہیں یہ بھی شامل. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے میں نے تمہیں اتنی جنت عطا کی جتنی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہی تھی. تو وہ بندہ کہے گا اچھا یا اللہ، وہ بڑا خوش ہو کے جنت کی طرف جائے گا. اللہ کہیں گے ٹھہرو رک جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی نہیں بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. 10 گنا زیادہ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اس کے بعد پھر سوال ذہن میں آ گیا. کلیم اللہ سے، اللہ سے کلام کرنے والے کہنے لگے اللہ یہ تو ہو گئی سب سے تھوڑی، تو جس کو سب سے زیادہ ملے گی وہ کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہ وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہی وہ دل و دماغ اتنی سوچ رکھ سکتے ہیں میں اس کو کتنی عطا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا کچھ حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک چھڑی کے برابر یا ایک کوڑے کے برابر، یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا چھانٹا، چھانٹے کے آگے جو وہ لڑی لگی ہوتی ہے اس کے برابر بھی اگر جنت میں جگہ مل گئی تو وہ بہت بڑی کامیابی ہو. اللہ
تو اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، انشاءاللہ وہ جگہ بڑی زیادہ ہوگی۔ اب ملے گی کن کو؟ یہ میں نے کہا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں، ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیسے ملے گی؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کن کو ملے گی؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ ان کو ملے گی جن کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن یا اس کے متعلق میں جمعے کے اندر خطبے ہیں، کئی خطبوں کے اندر بتا چکا ہوں کہ وہ کام جو بندہ کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہوئے جھجک محسوس کرے، ڈرے کہ لوگ کہیں گے یہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہی کام اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی یہ محسوس کرے کہ ہاں میں نے اگر یہ کام کیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو ان کا قول پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر خیالات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو ایک تھالی کے اندر رکھ لو اور اس تھالی کو بازار کے اندر، گلیوں کے اندر گھماؤ، اگر تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو تو یہ تقوی ہے۔ یعنی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات ہی نہیں، لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ کتنا برا آدمی ہے، کیا کیا سوچتا ہے۔ سوچنا، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تقوی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت جو میری ہے نا، یہ میں نے متقی اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو ہیں جو خرچ کرتے ہیں نا، میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء، کبھی چھپ چھپا کے کرتے ہیں، والضراء یعنی تنگی اور تکلیف کے وقت بھی خرچ کرتے ہیں، مشکل وقت ہے تب بھی۔ یہ بڑا اس آیت کا انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صرف میں آخری بات کر کے اپنی گزارش کو ختم کروں، کیونکہ یہ فجر کا درس اتنا لمبا نہیں کر سکتے، کہ تنگی اور تکلیف کے وقت خرچ کرنا مشکل وقت ہے، تو پھر اس وقت بندہ کہتے ہیں مجھے تو اس وقت خود کی ضرورت ہے، میں کیسے خرچ کروں؟ اللہ اکبر۔ میں کوئی اور بات نہیں، جو میرے ساتھ بیتی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جو میرے خود کے ساتھ، ویسے تو بڑی ساری باتیں۔ کویت کے اندر رہتے ہوئے پردیسی جو ہوتے ہیں نا، پردیس میں رہنے والے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب مہینہ، یا یہاں پہ بھی جو نوکری کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مہینے کے اینڈ میں جب تنخواہ ملنے والی ہوتی ہے، سیلری ملنے والی ہوتی ہے، ابھی کچھ دن باقی ہوتے ہیں، یہ بڑے مشکل دن ہوتے ہیں۔ تو آخری دن گزر رہے تھے مہینے کے، سیلری ابھی ملنی تھی، میرے پاس صرف ایک دینار تھا، کوئی تھی، جیب میں رکھا ہوا ہے، باہر نکلا ہوں، بڑی شدت کی گرمی، دھوپ، ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں میں ایک جگہ پہ پڑھانے جا رہا ہوں، وہاں جاؤں گا، وہاں نیچے کوئی جنرل سٹور ہے، وہاں سے کوئی لے کے جوس یا کچھ لے لوں گا، پی لوں گا، گرمی بڑی ہے، بس پہ نہیں جاتا، پیسے بڑے تھوڑے، کرایہ بھی خرچ نہ کروں، پیدل چل پڑا، ایک گلی، ایک روڈ سے مڑا ہوں تو ایک بندہ جو ہے مصر کا رہنے والا اچانک میرے سامنے آیا، تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے کہا وعلیکم السلام، کہتے ہیں انت مسلم، یہ ان کی زبان ہے، اپنی طرح وہ بولتے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، کہتے ہیں جی میں بھی مسلمان ہوں، انا مسلم، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں پریشان ہوں، کئی سالوں سے آیا ہوا ہوں، کام ملتا کوئی نہیں، واپس جانا چاہتا ہوں، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیا آپ میری اتنی سی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی ربع نصف، یعنی یہ دینار کا چوتھا حصہ، جس کو ہم اپنی زبان میں چونی کہتے ہیں یا اٹھانی کہتے ہیں، ربع نصف مجھے دے سکتے ہیں؟ میرے پاس وہ ربع یا نصف نہیں تھا، ایک ہی دینار کا ایک ہی نوٹ تھا، وہ میں نے ایسے اپنی جیب سے نکالا تو اس کو دے دیا۔
وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. اب مجھے جو ہے شیطان کہہ رہا ہے، یعنی یہ تو ظاہر ہے نفس جو بندے کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں. بس پہ بھی نہیں بیٹھے، پیدل جانا ہے، پانی بھی نہیں پی سکیں گے، کیا بنے گا؟ ایک ہی دینار تھا، ابھی 3 4 5 دن رہتے ہیں جب سیلری ملنی ہے. ایک دینار تھا وہ بھی دے دیا. روپا نوسی اس کو کہتے کچھ باقی ہے تمہارے پاس مجھے دے دو. میں نے یہ باتیں خود ہی سوچ رہا ہوں اور خود ہی کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ اپنی رحمت کر دے گا. یہ بات کی چل پڑا. جہاں پڑھانے گیا، وہ پاکستانی فیملی کے بچے تھے، ان کو پڑھاتا تھا اسکول ٹائم کے بعد. جا کے بیٹھا ہوں، وہ بچوں کی دادی امی وہ ہماری ماں کے برابر تھی، کہنے لگی ہاں جی عرفان بیٹا آ گئے؟ جی الحمدللہ. دودھ سوڈا جو ہے انہوں نے جگ پکڑا ہوا ہے لے کے آئی. کہ میں ہر روز کہتی ہوں بچوں کو کہ وہ آتے ہیں اتنی گرمی میں تو ان کو سادہ پانی نہ پلایا کریں. دودھ سوڈا جی مل گیا. میں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں. کہنے لگے نہیں، یہ آپ نے سارے کا سارا پینا ہے، جب تک آپ بیٹھے ہوئے آرام آرام سے پیئیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تھوڑی دیر گزری پھر آ گئی، کہنے لگی رات کو یہ بچے جو ہیں جو آپ سے پڑھتے ہیں، ان کے دادا ابو جو ہیں انہوں نے اپنے پاس بٹھایا، پوچھا بچوں سے کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم تو یہ پڑھتے ہیں. بہت ساری صورتیں، بہت ساری دعائیں جو ہیں انہوں نے سنائی. وہ تو اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا قاری صاحب عرفان صاحب ان کو کیا چیز پسند ہے، آپ ایسا کریں کہ وہ صبح آئیں تو ان کو 20 دینار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ لے لیں. ایک دینار اللہ کی راہ میں مشکل وقت میں خرچ کیا. اللہ کبھی کسی کا کوئی چیز رکھتے نہیں، واپس لوٹاتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں. اللہ کا دیا ہوا مال ہے بھائی، یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں. اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، بیمار بندہ ہے، وہ کاروبار ہی نہیں کر سکتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، وہ کیسے کما سکتا ہے؟ ہم کہیں جی ہم تو تندرست ہیں، محنت مزدوری. او بھائی اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی دے کے جائے گا؟ تو یہ اللہ کی توفیق سے یہ سارا کچھ ملتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، اللہ واپس کئی گنا کر کے لوٹاتے ہیں. ان ایک کے بدلے 20 گنا. یہ میں صرف اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور دوسروں کو نصیحت کے لیے کہ ہاں میرا رب جو ہے، وہ جو میرے رب نے فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے یہ جو فرما دیا تھا نا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں کئی گنا بڑھا کے دوں گا. ينفقون في السراء والضراء، تنگی اور تکلیف کے وقت میرے راستے میں خرچ کرو. یہ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو یہی آیت کہ یہ جو جنت اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے کن کے لیے ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جس طرح ہم یہاں پہ مسجد میں اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.